بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج ہماری یہ حدیث کی کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے یہ آج کی کلاس ہماری 78 نمبر ہے، جو کہ ہم اپنی کتاب ریاض الصالحین میں چیپٹر نمبر 40 اور حدیث نمبر 318 سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھ لیں کہ یہ جو احادیث چل رہی ہیں یہ حقوق، صلہ رحمی اور ان تمام چیزوں کے بارے میں چل رہی ہیں۔ تو ابھی جس حدیثوں پہ ہم چل رہے ہیں یہ صلہ رحمی، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، اس بارے میں احادیث چل رہی ہیں۔ اور ابھی جس حدیث پہ ہم پہنچے ہیں یہ حدیث نمبر 318 نمبر حدیث ہے، اور یہ روایت ہے وعنہ، یعنی پیچھے سے جو روایت چل رہی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہی سے روایت ہے وعنہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ من احق الناس، یا رسول اللہ، فرمایا اے اللہ کے رسول، من احق الناس بحسن صحابتی، فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من احق الناس، یعنی لوگوں میں سے کون ہے وہ انسان جو سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار ہے۔ من احق الناس، تمام لوگوں میں سے زیادہ حقدار کون ہے بحسن صحابتی، یعنی میرے حسن سلوک کے لیے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تیری والدہ، تیری والدہ، تیری ماں، یہ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ قال ثم من، فرمایا اس کے بعد پھر کون ہے؟ قال امک، پھر فرمایا تیری والدہ۔ قال ثم من، اس نے تیسری بار کہا کہ کون ہے جو میری اس حسن صحابت کا حقدار ہے، تیسری بار پوچھا، فرمایا امک، تیری والدہ ہے۔ قال ثم من، پھر اس نے چوتھی بار پوچھا، فرمایا کہ اس کے بعد کون ہے؟ قال ابوک، فرمایا تیرا باپ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ حدیث کیا ہے؟ متفق علیہ، صحیح بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ یاد رکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یاد رکھ لیں کہ والدین میں سے زیادہ رحمت اور شفقت انسان پہ والد کی بنسبت والدہ کی زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح اولاد کے ذمے بھی یہ ہے کہ دنیا جہان میں اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی انسان پہ حق ہے تو اس کی والدہ کا ہے، اس کی والدہ کا ہے، ماں کا حق، پھر باپ کا حق۔ اور اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار والدہ کا فرمایا اور 1 بار والد کا فرمایا۔ یہ نہیں کہ والد کا کم ہے، والد کا بھی حق بہت بڑا ہے، لیکن اگر ماں اور باپ میں اگر زیادہ دیکھا جائے تو زیادہ حقدار جو ہے وہ ماں ہے۔ حسن صحابتی، میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ان کا فرما بردار بنائے۔ یاد رکھ لیں کہ احادیث کے الفاظ کا ہم ترجمہ تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو وہ معنویت ہے، من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ، لوگوں میں سے کون زیادہ حقدار ہے میرے حسن سلوک کا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا تیری والدہ، تیری والدہ، تیری والدہ، اور پھر فرمایا تیرے والد۔ اللہ اکبر۔ وفی روایتن، اور ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں، وفی روایتن، اور ایک روایت میں الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ یا رسول اللہ من احق
بحسن صحبتی، یہاں ہے من احق بحسن صحابتی، اور ایک میں بحسن صحبتی، قال امک ثم امک ثم امک ثم اباک ثم ادناک ادناک، والصحابۃ بمعنى صحبہ، وقوله ثم اباک هكذا هو منصوب بفعل محذوف أي ثم بر أباك، وفي رواية ثم أبوك وهو واضح۔ یہ جو حدیث پہ سے گزری ہے، فرمایا ایک روایت میں الفاظ کچھ اس طرح ہیں، ایک روایت میں الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ من احق بحسن صحبتی، میری سب سے زیادہ حسن اخلاق اور صحبت کا حقدار کون ہے؟ فرمایا کہ تیری والدہ، پھر فرمایا تیری والدہ، پھر فرمایا تیری والدہ، اور پھر فرمایا ثم اباک، پھر تیرے والد ہیں، ثم ادناک ادناک، پھر جو جو قریب سے قریب ہوتا جائے، والد کے بعد، والدہ کے بعد بہن بھائی ہیں، جو قریب سے قریب ہوتا جائے وہ زیادہ سے زیادہ تیرے جو ہے وہ اس کا مالک ہے، تیرے ساتھ حسن سلوک کرنے کا وہ حقدار ہے۔ اور یہاں پہ پھر آگے معنی کیا گیا ہے، جو لفظ صحابہ اس حدیث میں بولا گیا ہے وہ بمعنی صحبہ کے ہے۔ صحبہ کا معنی کسی کا ساتھ ہونا، کسی کی حمایت کرنا، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس معنی میں ہے۔ اور اس حدیث میں جو ثم ابا کا لفظ استعمال ہوا ہے، ابا کا عربی میں ابو اور ابا واو کے ساتھ بھی اور الف کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، یہ گرامر کا رول ہے، اور یہ اس لیے ابا کا ہے کہ اس سے پہلے ایک ورب جو ہے وہ محذوف ہے، وَهُوَ مَنصُوبٌ بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ، ترجمہ یہ بنتا ہے ثم بر اباک، یعنی اس کے بعد والد کے ساتھ صلہ رحمی ہے، یعنی والدہ کے بعد اگلا مرتبہ والد کا ہے، اس کے بعد مرتبہ والد کا ہے، یعنی۔ اور ایک روایت میں الفاظ یہ بھی ہیں ثم ابو کا واو کے ساتھ، اور وہ واضح ہے کہ جیسے پیچھے تھا امو کا امو کا امو کا، اور پھر فرمایا ابو کا، کہ تیرا جو حسن صحبت کا حقدار ہے، پہلے تیری والدہ، پھر تیری والدہ، پھر تیری والدہ، اور پھر تیرا باپ ہے، پھر اس کے قریب سے قریب جو رشتہ دار بنتے جائیں وہ حقدار ہے تیرے حسن اخلاق کے۔ اللہ اکبر۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کا حق اور والدین کے بعد جو بھی ان سے قریب رشتہ دار بنتا جائے وہ انسان کے حقدار ہیں، انسان کے حسن اخلاق کے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے وعنہ، اور انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف من ادرک ابویہ عند الکبر او احدہما او کلیہما فلم يدخل الجنہ۔ اللہ اکبر۔ رواہ مسلمان۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راغم انفو، یہ لفظ کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے راغم انفو، یعنی کسی کا ناک جو ہے یہ مٹی میں یوں لگ جانا، یہ ذلت کے لیے یا کسی کے یعنی کم تر ہونے کی ایک ہے۔ ہر زبان میں جیسے آج کل بھی ہم کہتے ہیں کہ اپنا ناک جو ہے وہ رگڑو، اپنا ناک جو ہے وہ پانی میں لے کے ڈوب جاؤ، فلاں کرو فلاں کرو، تو عربی زبان میں کسی انسان کے برا ہونے کے لیے یا ایک ذلیل ہونے کے لیے یا ایک بدبخت ہونے کے لیے کہ رغم انف فلان، فلان کا ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی مٹی لگ جائے اس کے ناک پہ، مطلب یہ ہے کہ وہ برباد ہو جائے، برباد ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا رغم انفو، رغم انفو ثم رغم انفو، برباد ہو گیا وہ شخص، پھر برباد ہو گیا وہ شخص، پھر برباد ہو گیا وہ شخص۔ کون؟
من ادرک ابویہ عند الکبر، جس نے والدین میں دونوں والدین کو بڑھاپے میں پا لیا، یعنی والدین بوڑھے ہیں اور یہ جوان ہے، اس حالت میں اس نے والدین کو پایا، او احدہما او کلاہما، ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو، جس کے زندگی میں اس کے والد یا والدہ یا دونوں بوڑھے ہو گئے ہوں، اور فلم يدخل الجنہ، اور پھر وہ جنت میں نہ گیا تو برباد ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی گویا کہ انسان جب اپنے والدین میں سے دونوں کی یا کسی ایک کی خدمت کرتا ہے تو جنت اس کے لیے لازم ہو جاتی، اور اگر جنت نہیں جا رہا ہے تو گویا کہ برباد ہو گیا۔ رغم انفو رغم انفو رغم انفو، 3 بار فرمایا کہ برباد ہو گیا وہ شخص جس کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک اس کی زندگی میں بوڑھا ہو گیا اور اس کی خدمت کر کے یہ جنت اس نے حاصل نہیں کی، تو اس سے برا کوئی انسان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ والدین کی خدمت پہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا دروازہ اور پھر فرمایا ہے کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ تو جو انسان دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا تو وہ کیا اس نے حاصل کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگلی حدیث ہے وعنہ رضی اللہ عنہ، اور انہی سے روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان رجلا قال یا رسول اللہ، ایک آدمی نے کہا، ان رجلا، ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لی قرابتاً، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، اصلہم ویقطعونی، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے توڑتے ہیں، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، میں ان کی طرف اچھائی کرتا ہوں اور وہ میری طرف برائی کرتے ہیں، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، اور میں ان سے بردباری، تحمل کا بردباری کرتا ہوں، یعنی اچھا اخلاق کرتا ہوں، وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، اور وہ میرے پہ جہالت کرتے ہیں، یعنی میرے اوپر جو ہے وہ بدتمیزی اور برائی کرتے ہیں۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، اگر بات ایسی ہے جیسے کہ تم کہہ رہا ہے، فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَلْ، تو پھر گویا کہ ایسے ہے کہ تو ان کے منہ کے اندر جو ہے وہ راکھ اور مٹی ڈال رہا ہے۔ وَلَا يَزَالُ مَعْكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ، اور ہمیشہ تیرے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک تیرا مددگار تیرے ساتھ رہے گا، ما دمت علی ذالک، جب تک کہ تو اس حالت پہ ہے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک صحابی نے آ کے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتہ دار ہیں، میں اچھائی کرتا ہوں وہ مجھ پہ برائی کرتے ہیں، میں صلہ رحمی کرتا ہوں وہ توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھی مشورہ کرتا ہوں اور وہ میرے اوپر جہالت، یعنی میرے ساتھ کوئی ادھر سے داغ لگانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی ادھر سے مجھے جو ہے وہ چھیننے کی کوشش کرتا ہے، کوئی ادھر سے میرے جو ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور میں اچھائی کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر سمجھ لے کہ تم مٹی اٹھا اٹھا کے ان کے منہ پہ مار رہا ہے، یہ سمجھ لے کہ یہ ان کی ذلت ہے اور تیرے اندر جو ہے وہ طاقت ہے، تم مٹی ان کے منہ پہ ڈال رہا ہے اگر ایسا ہی ہے۔ اور اللہ کی طرف سے ایک مددگار ہے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ہے جو تیری مدد کر رہا ہے۔ جب تک تو ایسا رہے گا تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، پہنچانے کی کوشش کریں گے لیکن تجھے نہیں پہنچا سکتے، کوشش کرتے رہیں گے وہ، نتیجتاً اللہ آپ کو سرخرو کرتا رہے گا، اللہ آپ کو عزت دیتا رہے گا۔ یاد رکھ لیں یہ معاملہ ہر ایک انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اکثر انسان یہی شکایت کرتے ہیں، جی میں اچھائی کرتا ہوں دوسرے برائی کرتے ہیں۔ یاد رکھ لیں جو میں اور آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں نا، اس کا بدلہ اللہ سے لینا ہے، ان سے نہیں لینا۔ اگر ان سے لینا ہوتا
تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا جی وہ آگے ہمیں یہ نہیں کرتے، آگے ہمیں وہ نہیں کرتے. بھائی ان سے بدلہ لینا ہی نہیں ہے، بدلہ لینا ہے اللہ تعالیٰ سے. جب اللہ سے لینا ہے نا تو وہ برائی کر رہے ہیں کرنے دو، جو آپ کے استطاعت میں ہے میرے اور آپ وہ کریں. استطاعت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مکلف نہیں بنایا. ہر ایک کا رازق اللہ ہے. یاد رکھ لیں میں اور آپ کسی کے رازق نہیں بن سکتے ہیں. رازق اللہ ہے. جتنی استطاعت ہے اتنا دے، اتنا اس نے سلوک کریں اور اس کو جتلائیں بھی نہ. میں نے تو یہ کیا تھا، میں نے تو یہ کیا، یہ کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی کیوں نہیں کر رہے وہ اللہ کی طرف چھوڑ دیں. بس آپ نے یہ کر دیا، نیکی کریں اور بھول جائیں. یہ اس حدیث کا مفہوم ہے. اور آگے الفاظ یہ ہیں، اس میں معنی کرتے ہیں کہ تصفہم بضم التاء تصفہم وکسر السین مہملہ تصفہم وتشدید الفاء، فا کے شد ہے تصفو، اور ملو کو ملو بفتح المیم وتشدید اللام وہو الرماد الحار، اور وہ گرم ریت کو کہا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کأنما تطعمہم الرماد الحار، کہ اگر ایسا ہی ہے گویا کہ تم جو گرم ریت ہے نا وہ ان کو کھلا رہے ہو. وَهُوَ تَشْبِيهٌ لِمَا يَلْحَقُهُمْ مِنَ الْإِثْمِ، اور یہ ایک تشبیہ دینا ہے کہ انہیں جو گناہ ملے گا وہ ایسا گناہ ملے گا کہ جیسے آپ ان کے منہ میں راکھ ڈال رہے ہو. وَلَا شَيْءَ عَلَى هَذَا الْمُحْسِنِ إِلَيْهِمْ، اور یہ جو محسن احسان کرنے والا ہے اس کے ذمہ کوئی ان کا گناہ نہیں آئے گا. فی حقہ وَإِدْخَالُهُمُ الْأَذَى عَلَيْهِمْ، اور ان کے اوپر جو ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہے تکلیف ہو رہی ہے، یعنی اس کو اللہ کی طرف سے تکلیف نہیں، ان کو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ تکلیف ہو رہی ہوگی اگر ایک انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایسا کرتا رہے. اگلی روایت ہے وعن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وَيُنْسَأْ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب، جس کو یہ بات پسند ہو، ان یبسط له رزقہ، کہ اللہ اس کے رزق میں فراوانی کرے، اللہ اس کے رزق، اس کی روزی کو فراہ کر دے. وَيُنْسَأْ لَهُ فِي عَثَرِهِ، اور اس کی عمر جو ہے وہ لمبی ہو. وَيُنْسَأْ لَهُ فِي أَثَرِهِ، یعنی اس کی عمر جو ہے وہ لمبی ہو، تاخیر ہو اس میں، عمر اللہ اس کی عمر میں برکت دے دے. جو یہ انسان چاہتا ہے فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو وہ اپنی صلہ رحمی کرے، وہ انسان صلہ رحمی کرے. متفق علیہ. وَمَعْنَا يُنْسَأْ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اس الفاظ کا معنی یہ ہے أَن يُؤَخَّرْ لَهُ فِي أَجَلِهِ وَعُمْرِهِ، کہ اس کی عمر جو ہے وہ لمبی ہو جائے اور اللہ اس کی موت جو ہے یعنی لیٹ کرے، یعنی اللہ اس کی عمر میں برکت دے. اس حدیث کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جو انسان چاہتا ہے اللہ مجھے رزق زیادہ دے، جو انسان چاہتا ہے اللہ مجھے ٹائم زیادہ دے، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی کرے، وہ رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق بنا کے رکھے. یہ نہیں کہ وہ بنائے تو میں بھی بناؤں، نہیں، اپنی طرف سے اچھائی کرو. وہ جو کرتے ہیں اس کے وہ مالک ہیں، انسان اپنی طرف سے اچھائی کرے. یہ اس حدیث کا معنی ہے کہ جو انسان چاہتا ہے میرا رزق بڑھ جائے، جو انسان چاہتا ہے میری عمر میں برکت ہو جائے، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کا مطلب رشتہ داروں کے ساتھ اچھا اخلاق کیا جائے. اللہ اکبر. اور اسی باب میں اگلی روایت ہے وعنہ، اور انہی سے روایت حضرت انس سے، کان ابو طلحہ اکثر الانصار بالمدینہ مالا، ابو طلحہ مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار تھے. من نخل، کھجوروں کے اس کے پاس باغ تھے. وکان احب اموالہ الیہ بیرحا، اور اس کے تمام مال میں سے زیادہ مال پسندیدہ اس کو بیرحا کا باغ تھا. وکانت مستقبلۃ المسجد، اور وہ مسجد کے سامنے تھا. وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخلها، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جایا کرتے تھے. وَيَشْرَبُ مِن مَاءٍ فِيهِ طِيبٌ،
اور وہاں کا پانی پیتے تھے جو ایک پاکیزہ ٹھنڈا نوش یعنی پانی تھا، اس کو پیتے تھے۔ فلما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اس بلند مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ یہ آیت سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 92 ہے۔ قام ابو طلحہ کھڑے ہوئے الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تشریف لے گئے اور فرمایا یا رسول اللہ، اور فرمایا اللہ کے رسول، ان اللہ تبارک و تعالی یقول، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب مالی الی بیرحا، اور میرے مال میں سے سب زیادہ پسندیدہ مال مجھے بیرحا ہے یا بیرحا ہے، وانہا صدقۃ للہ، اور اللہ کے لیے صدقہ ہے، ارجو برہا و ذخرہا عند اللہ، میں اس کی نیکی چاہتا ہوں اور اللہ کے یہاں اسے خزانہ بنانا چاہتا ہوں۔ فضعہا یا رسول اللہ حیث اراکا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو جہاں بھی خرچ کرنا چاہیں کر دیجئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخن ذالک مال رابحون، ذالک مال رابحون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخ، یہ جو ہے نا خوشی کے ٹائم پہ بولا جاتا ہے، بخن ذالک مال رابحون، یہ تو بڑا ہی نفع والا مال ہے۔ وقد سمعت ما قلت، اور میں نے سن لیا جو تو نے کہا ہے، وانی ارا ان تجعلها فی الاقربین، اور میں سمجھتا ہوں کہ تو اس مال کو اپنے رشتہ داروں میں لگا دے۔ فقال ابو طلحہ نے کہا افعل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے ہی کرتا ہوں۔ فقسمها ابو طلحہ، پس ابو طلحہ نے اس کو تقسیم کر دیا اپنے رشتہ داروں میں، وبنی عمہ، اور اپنے چاچا زادوں میں جتنے بھی تھے، متفق علیہ۔ وسبق بیان الفاظہ فی باب الانفاق مما یحب، اور اس حدیث کا تذکرہ پیچھے ایک چیپٹر میں بھی گزر چکا ہے جس میں ہے پسندیدہ مال سے خرچ کرنا۔ یہ حدیث پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے سامنے باغ تھا جو بڑی کھجوروں والا تھا۔ حضرت ابو طلحہ نے جب آیت سنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے وہ بلند درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے اور فرمایا یہ باغ میں اللہ کے لیے دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بڑا عمدہ مال ہے، پھر فرمایا اس کو تقسیم کر دیجئے اپنے رشتہ داروں میں، تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حدیث، اس میں بھی صلہ رحمی کا ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ اس سے اگلی حدیث ہے وعن عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما قال اقبل رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابایعک علی الہجرۃ والجہاد ابتغی الاجر من اللہ تعالی۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا اور فرمایا ابایعک علی الہجرہ، میں بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میں ہجرت کر کے جاؤں اور جہاد کروں اللہ کے راستے میں، ابتغی الاجر من اللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اجر لوں۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل لک من والدیک احد، کیا تیرے والدین میں سے کوئی ایک موجود ہے؟ حیون، کوئی ایک زندہ ہے؟ قال نعم بل کلاہما، دونوں ہی زندہ ہیں۔ قال فتبتغی الاجر من اللہ تعالی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھے اجر چاہیے؟ قال نعم، فرمایا جی ہاں۔ قال فرجع الى والدیک فاحسن صحبتہما، فرمایا کہ پھر تیرے لیے اجر یہ ہے کہ جا والدین کی طرف لوٹ جا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے، اس سے بڑا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔
مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ پہ بیعت کیجئے اور میں اللہ کے راستے میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، ہجرت کر کے وہاں چلا جاتا ہوں۔ فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ فرمایا جی ہاں۔ فرمایا کہ اجر چاہتے ہو نا تو جا ان کی خدمت کر لو۔ انسان سوچے کہ میں نکل جاؤں سب کچھ چھوڑ کے اور جا کے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں یہ کر دوں، اگر والدین موجود ہیں تو یاد رکھ لیں والدین کی خدمت کرنا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کہا تھا کیا تو نیکی چاہتا ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ فرمایا کہ جاؤ پھر اپنے والدین کی خدمت کرو، اور یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے اور یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے وفی روایت اللہما قال رجل فاستأذنہ فی الجہاد، کہ ایک آدمی نے آ کے جہاد میں جانے کی اجازت مانگی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا احی والدہ کا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ قال نعم۔ قال ففیہما فجاہد، جاؤ ان کے اندر جا کے محنت کرو، خدمت کرو، یعنی ان کے اندر جو جہاد کرو گے، جو ان کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بہت بڑا اجر دے گا۔ اور اس سے اگلی روایت ہے وعنہ، اور انہی سے روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال لیس الواصل بالمکافی ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمہ وصلہا، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، جو عدلے کا بدلہ دے، اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ ولیکن الواصل، لیکن اصلی صلہ رحمی وصل یہ ہے الذی اذا قطعت رحمہ وصلہا، کہ جب رشتہ دار اس سے توڑنے لگیں تو وہ اس کو جوڑ دے، یہ ہے صلہ رحمی۔ رواہ البخاری۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان سمجھے کہ میں اچھائی کر رہا ہوں، آگے مجھے اچھائی مل رہی، میں اچھائی کر رہا ہوں، بھائی میں تو صلہ رحمی کر رہا ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ جب وہ توڑ رہے ہوں اور تو جوڑ رہا ہو، یہ ہے صلہ رحمی، اس کا نام ہے صلہ رحمی۔ اذا قطعت رحمہ وصلہا۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے اگلی روایت ہے وعن عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرحم معلقۃ بالعرش، صلہ رحمی عرش، اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ تقول، اور وہاں کہہ کر یہ کہہ رہی، پکار رہی ہے، من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، متفق علیہ۔ فرمایا صلہ رحمی عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، وہاں یہ دعا کر رہی ہے، من وصلنی، جس نے مجھے ملایا اللہ اس کو ملا دے، یعنی اللہ اپنے ساتھ اس کو ملا دے، ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور جو مجھے توڑے اللہ اس کو توڑ دے، اللہ اس کو برباد کر دے۔ متفق علیہ، یہ روایت بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ تو صلہ رحمی ملانا، صلہ رحمی کرنا، یہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اگلی روایت ہے وعن ام المؤمنین یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا، میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں انہا اعتقت ولیدتن، کہ ان کے پاس ایک باندی تھی اور انہوں نے وہ آزاد کر دی۔ وَلَمْ تَسْتَأْذِنِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت بھی نہیں مانگی تھی۔ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا، جب اس کا دن تھا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ، کہ جس دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جایا کرتے تھے، قالت، تو فرمانے لگی، اشعرت یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ چلا ہے کسی بات کا؟ فرمایا انی اعتقت ولیدتی، کہ میرے پاس جو ایک باندی تھی میں نے اس کو آزاد کر دیا ہے۔ قال او فعلتی، کیا تو نے ایسے کر دیا ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ قالت نعم۔ قال لو اما انکی لو اعطیتیها اخوالکی کان اعظم لی اجرک، متفق علیہ۔
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس کو آزاد کر دیا گیا، اگر تو اس کو اپنے ماموں کو، آپ کے جو اخوال ہیں، ماموں ہیں، ان کو دے دیتی، کان اعظم لاجرک، اس میں تجھے زیادہ ثواب ملتا۔ متفق علیہ، یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس ایک باندی تھی، اور اس دور میں غلام اور باندیاں بھی ایک مال سمجھا جاتا تھا۔ یاد رکھ لیں، یہ بات الگ سے ہے کہ وہ غلام اور باندیاں وہ لوگ ہوتے تھے جو مسلمانوں کے ساتھ جب لڑائی ہوئی کافروں کی تو جنگی قیدی، اب اس وقت جیلیں نہیں تھی کہ ان جیلوں میں ڈال دیا جائے، بلکہ وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیے جاتے تھے، یہ تمہارا ہو گیا، یہ تمہارا ہو گیا۔ اب ان کی خیال رکھنا، ان کی خدمت کرنا، یہ اس بندے پہ لازم ہو جاتا تھا جس کے وہ غلام اور باندی ہوتے تھے۔ پھر ان کو آزاد کرنے پہ زیادہ ثواب ہوتا تھا، لیکن وہ غلام اور باندیاں جس کے پاس ہوتی تھیں وہ اس کا ایک اثاثہ سمجھا جاتا تھا، اس کی ایک چیز سمجھی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے پاس بھی ایک باندی تھی جس کو انہوں نے آزاد کر دیا۔ فرمایا اگر تم اس کو اپنے رشتہ داروں میں دے دیتی کہ وہ اس سے خدمت لیتے رہتے یا وہ اس کی بن جاتی تو تیرے لیے زیادہ اجر ہوتا۔ تو رشتہ داروں کا خیال رکھنا، اصل مقصد کیا ہے کہ انسان کے پاس کوئی چیز ہو اور اس میں رشتہ دار بھی ہوں، غیر بھی ہوں، تو رشتہ داروں میں دینے کا زیادہ اجر و ثواب ہوتا ہے۔ یہ اس حدیث سے سمجھانا مقصد ہے۔ اگلا باب ہے وعن اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسماء بنت ابی بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام اسماء بنت ابی بکر ہے، فرماتی ہیں قدمت علی امی وہی مشرکۃ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسماء کی والدہ جو ہیں وہ شروع میں مسلمان نہیں ہوئی تھی لیکن بعد میں ہو گئی تھی۔ فرماتی ہیں کہ میری والدہ میرے پاس آئی اور وہ مشرکہ تھیں فی عہد رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ فاستفتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، اور قلت، میں نے کہا قدمت علی امی وہی راغبۃ، میری والدہ میرے پاس آئی ہے اور وہ خواہش مند ہے کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں۔ افاصل امی، کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ قال نعم صلی امکی، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ فرمایا صلی و امکی، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو، صلی امکی، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ یہاں اور اس حدیث کے پورے سن لیں، وقولها راغبۃ، راغبۃ کا معنی یہ ہے ای طامعۃ عندی تسألنی شیئا، کہ وہ میرے پاس کسی چیز کی ضرورت مند ہے، وہ مجھ سے مانگتی ہے۔ قیل، کہا گیا کہ یہ ان کی والدہ نسب میں سے تھی، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ ان کی رضائی ماں تھی۔ والصحیح الاول، اور صحیح بات پہلی بھی ہے کہ وہ نسب کی والدہ تھی، یعنی ان کی والدہ نسب میں سے تھی یا رضاعت کی بنیاد پہ تھی، دونوں باتیں کہی گئی ہیں۔ پہلی صحیح ہے زیادہ تر، لیکن واللہ عالم دونوں رائے موجود ہیں کہ وہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں۔ حضرت اسماء مسلمان ہو چکی تھیں، وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ اب اگر اسماء کی والدہ ہے تو اسماء بنت ابی بکر ہیں، بنت ابی بکر ہیں، ان کی والدہ ہیں، اور وہ ابو بکر کی بیٹی ہے اسماء، تو گویا کہ وہ اس کی والدہ کون بنی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت اسماء کی والدہ شروع میں مسلمان نہیں تھی لیکن بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، بعد میں مسلمان ہو گئی تھی۔ جب وہ مسلمان نہیں تھی تو اپنی بیٹی کے پاس آئیں اور صلہ رحمی، اور اپنی کچھ مطلب یہ کچھ مانگنا چاہتی تھی، لینا چاہتی تھی، تو حضرت اسماء نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ واقعہ ہو سکتا ہے مکہ کا ہو۔ مکہ کے دور میں اب سارے لوگ یکدم تو مسلمان نہیں ہو گئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت اسماء سے کہ نام صلی امکی، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ متفق علیہ، اور یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔
اس سے اگلی روایت ہے وعن زینب الثقفیہ، حضرت زینب ثقفی قبیلے سے جن کا تعلق ہے، حضرت زینب الثقفیہ امرأت عبداللہ بن مسعود، جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، قالت فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدقنا یا معشر النساء ولو من حلیکن، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو اگرچہ تمہارے زیورات میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ قالت فرجعت الى عبداللہ بن مسعود، میں واپس گئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، فقلت له، اور میں نے ان سے کہا انک رجل خفیف ذات الید وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امرنا بالصدقہ، فرمانے لگی کہ عبداللہ بن مسعود تم بڑا کمزور یعنی تنگ دست بندہ ہے، بڑا قرضے والا ہے یا تنگ دست ہے، وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے، فأتیہ، جاؤ اللہ کے رسول کے پاس اور پوچھو، فإن کان ذلک یجزی عنی، اگر میں آپ کو یعنی اپنا صدقہ بیوی اپنے خامد کو دے سکتی ہے تو بہتر ہوگا، وَإِلَّا صَرَفْتُهُ إِلَىٰ غَيْرِكَ، ورنہ میں تجھے چھوڑ کے یعنی اپنے زیور وغیرہ دینا چاہتی ہوں، تجھے دے دوں زیادہ بہتر، تو میرا خامد ہے، ضرورت مند ہے، اگر جائز ہے تو میں تجھے دیتی ہوں وگرنہ کسی اور کو دے دوں گی۔ فقال عبداللہ نے کہا بل ائتیہ انتی، جا تو جا۔ فانطلقت، میں گئی، فاذا امرأة من الانصار بباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجتی حاجتها، کہتی جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس پہنچی نا تو انصار میں سے ایک عورت بھی وہاں پہ موجود تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس، اور اس کی بھی حاجت وہی تھی جو میری حاجت ہے، دونوں کی سیم بات تھی۔ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد القی علیہ المحابہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ روب ہوتا تھا، یعنی آسان سے نہیں ہاں کہ بات کر سکتا تھا کوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑا روب ہوتا تھا۔ فخرج علینا بلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نکلے، فقلنا لہو، ہم نے ان سے کہا ائتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، فاخبرہ، اور بتاؤ ان امرأتین بالباب تسألانی کی، کہ دو عورتیں ہیں آپ کے دروازے پہ آپ کے بارے میں پوچھتی ہیں، اتجزئ الصدقۃ عنہما علی ازواجہما، کیا وہ اپنا صدقہ جو ہے وہ اپنے خامد پہ کر سکتی ہیں، وعلی الایتام فی حجورہما، اور یتیم بچے جو ان کی گود میں ہیں یعنی اپنے ان کے خامد کے پہلے بیوی سے ہوں گے یا کوئی اور یتیم بچے جو جن کی وہ پرورش کر رہی ہیں، کیا وہ اپنا صدقہ ان یتیم بچوں پر اور خامد پہ کر سکتی ہیں، ولا تخبرہ من نحن، لیکن یہ نہ بتانا کہ ہم کون ہیں یعنی عورتیں کون ہیں۔ فدخل بلال، حضرت بلال داخل ہوئے اور فرمایا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فسألہ، اور آپ سے پوچھا، فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا من ہما، وہ دونوں کون ہیں؟ قال امرأة من الانصار و زینب، ایک انصار کی عورت ہے اور ایک زینب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فقال رسول اللہ، تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایو زینب، وہ زینبیں تو بہت ساری ہیں، بہت ساری کا نام زینب ہے، کون سی ہیں؟ فرمایا امرأۃ عبداللہ بن مسعود کی بیوی ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ نے فرمایا جاؤ ان کو بتا دے، لہما اجران، اپنے خامد پہ صدقہ کرنے کا دوہرا اجر ملے گا، دو اجر ملیں گے، اجر القرابہ و اجر الصدقہ، ایک ہے رشتہ داری کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اجر اور ایک ہے صدقہ کرنے کا اجر، اور روایت بھی متفق علیہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث پیچھے بھی گزری ہے، یہ حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا، فرمایا اپنے زیور میں سے کرو، جس میں سے کرو، صدقہ کرو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی اور ایک اور عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس پہنچ گئیں، کیا ہم اپنے خامد کو دے سکتی ہیں؟ حضرت بلال سے کہا تھا ہمارا بتانا نہیں، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کون ہے تو بتا دیا ایک انصار کی عورت ہے اور ایک زینب ہے۔ کون زینب؟
عبداللہ بن مسعود کی بیوی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان کو بتا دو, دوہرا اجر ملے گا, 2 اجر ملے گا, ایک رشتہ داری کرنے کا اور ایک صلہ رحمی کرنے کا. یاد رکھ لیں خامد کی ذمہ داریاں بہت ہوتی ہیں, بہت ذمہ. اس عورت کا خرچہ کرنا, اس کی اولاد کا, اپنی اولاد کو سنبھالنا خامد کی ذمہ. عورت کے پاس کروڑوں اربوں کا بھی زیور موجود ہو, کروڑوں اربوں کی جائیداد بھی موجود ہو, لیکن پھر بھی خامد کی ذمہ داری ہے اس کا کھانا, اس کی رہائش دینا. اب وہ اگر مقروض ہے, ضرورت مند ہے, تو اگر عورت اس کو اپنا صدقہ دے دے گی اپنے زیور کا فلاں فلاں, جس سے وہ اپنا قرضہ پورا کر لے, تو اس عورت کو دوہرا اجر ملتا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سے اگلی روایت ہے, اللہ اکبر, وعن ابی سفیان صخر بن حرب رضی اللہ عنہ فی حدیث طویل فی قصة ہرقل ان ہرقل قال لأبی سفیان فماذا یأمرکم به یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قلت یقول اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة متفق علیہ. اللہ اکبر. ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں, لیکن فتح مکہ میں آ کے مسلمان ہوئے تھے. ان کا نام ہے صخر بن حرب. چونکہ مسلمان ہو گئے تھے اس لیے رضی اللہ عنہ ہیں. ایک لمبی حدیث ہے ان کی کہ وہ ایک دفعہ تجارت میں گئے ہوئے تھے, وہاں سے ہرقل شاہ روم نے ان کو بلایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا ہوا تھا. اس خط میں اس نے کہا کہ یہاں شہر میں کوئی جانتا ہے ان کو, عربوں کو, کہ کہا گیا کہ عربوں کا ایک قافلہ آیا ہوا ہے. اس شاہ روم نے کہا بلاؤ ان کو. بلایا گیا دربار میں, اور وہاں پہ کہا گیا تم میں سے کوئی قریبی بندہ ہے جو عرب کے اندر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. اب ظاہر قریبی ابو سفیان تھا. اس نے کہا جی ہاں میں ہوں. کہا اس کو آگے کرو, اور پھر کہا دوسروں کو اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ, اگر یہ جھوٹ بولے تو تم بول دینا. پھر ایک ترجمان کے ذریعے بات کی, پوچھا یہ وہ, بہت ساری باتیں پوچھی. یہ بھی پوچھا تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے پیروکار کون ہیں. تو ابو سفیان نے کہا تھا کمزور لوگ ہیں, غلام ہیں, باندیاں ہیں. تو آگے سے شاہ روم نے کہا تھا کہ نبیوں کے پیروکار ہمیشہ کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں. انہی سوالوں میں سے ایک سوال کیا تھا, حدیث لمبی ہے, انشاءاللہ میرا خیال آگے یہ حدیث آئے گی, کہ اس شاہ روم نے, ہرقل اس کا نام تھا, اس نے پوچھا کہ اچھا وہ نبی تمہیں حکم کس چیز کا دیتا ہے, تمہیں کیا حکم دیتا ہے؟ تو وہاں پہ ابو سفیان نے کہا تھا کہ وہ ہمیں یہ کہتا ہے اعبدوا اللہ وحدہ, صرف اللہ کی عبادت کرو, ولا تشرکوا بہ شیئا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, واترکوا ما یقول آباؤکم, اور جو تمہارے آباء و اجداد کہتے ہیں اسے چھوڑ دو, ویأمرنا بالصلاۃ, اور ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے, والصدق, اور سچا بولنے کا, والعفاف, اور پاک دامنی کا, والصلہ, اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا ہمیں حکم دیتا ہے. متفق علیہ. تو یہاں پر بھی بتانا مقصد یہ ہے کہ وہ جو شاہ ہرقل کے سامنے ابو سفیان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کی جو ایک ترجمانی کی تھی کہ دین اسلام کس چیز کا حکم دیتا ہے, اللہ کی عبادت وحدہ لا شریک, اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دو, نماز کا حکم دیتا ہے, سچ بولنے کا حکم دیتا ہے, پاک دامنی کا حکم دیتا ہے, اور صلہ رحمی والصلہ, اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے. متفق علیہ. تو گویا کہ دین اسلام جس کو کہا جاتا ہے وہ یہ دین ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یہ ہے وہ دین. اگلی روایت ہے اس باب میں, وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم ستفتحون ارضا یذکر فیہ القراط, وفي رواية ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القراط فاستوصوا بأهلها خيرا
فإن لهم ذمة ورحما وفي رواية فإذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحما أو قال ذمة وصهرا رواہ مسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم ستفتحون ارضا، ان قریب تم ایک زمین کو فتح کرو گے، یذکر فیہ القیرات، جس میں قیرات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ قیرات جو ہے وہ ایک سکہ ہے، جیسے درہم، دینار، تو قیرات جو ہے وہ ایک چھوٹا سا سکہ ہوتا ہے، یعنی گویا کہ اب تو قیرات جو ہے وہ بہت بڑا بھی ہے اور بہت چھوٹا بھی ہے، بہت چھوٹا بھی ہوتا ہے۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو اس کا ایک جز ہے، مطلب دینار اور درہم کا اس کا ایک جز جو ہے وہ دانک ہوتا ہے۔ دانک جو ہے وہ درہم کے چھٹے حصے کو کہا، یعنی درہم کو اگر 6 حصوں میں بنایا جائے تو اس کا ایک حصہ دانک کہلاتا ہے، اور قیرات جو ہے وہ نصف دانک ہے۔ گویا کہ درہم کا 12واں حصہ جو ہے وہ قیرات، یا 12 قیرات جمع ہو کر ایک درہم بنا کرتا تھا۔ گویا کہ یہ ایک سکے کا نام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ایک کرنسی ہے اس دور میں قیرات جسے کہا جاتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان قریب ایک جگہ فتح کرو گے جس میں قیرات باقاعدہ کرنسی چلتی ہے۔ اور ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں جس میں اس جگہ کا نام موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ ستفتحون مصر، مصر کی زمین کو فتح کرو گے، وہی ارض یسمى فیہا القیرات، اور اس میں جو ہے قیرات چلتا ہے، یعنی کرنسی قیرات کے نام سے چلتی ہے۔ فاستوصوا بأہلھا خیرا، وہاں کے لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنا، خیر خواہی کرنا۔ فإن لهم ذمة ورحما، ان کے ساتھ ایک صلہ رحمی ہے کرنا، ان کا ایک حق ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے ایک رشتہ داری ہے۔ اور ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں فإذا افتتحتموها، جب تم اس علاقے کو فتح کر لو، فاحسنوا الى اہلیہا، وہاں کے رہنے والوں کے ساتھ اچھائی کرنا، فإن لهم ذمة ورحما، کیونکہ ان کا ایک حق ہے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ او قال، یہ فرمایا ذمة وصہرا، کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک حق ہے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک صاد اور ہا کے ساتھ بولا جاتا ہے سسرالی رشتہ، یعنی سسرال کا رشتہ ہے ان سے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے بیان کیا ہے۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب تم ایک علاقہ فتح کرو گے جہاں قیرات چلتے ہیں، قیرات چلتے ہیں۔ یہ قیرات یاد رکھ لیں چھوٹا بھی ہے اور بڑا بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ جس نے کسی کے جنازے میں شامل ہوا اس کو ایک قیرات اجر ملے گا۔ وہ قیرات بڑے والا ہے، اور قیرات چھوٹے والا بھی چیز ہے کہ درہم کے 12ویں حصے کو بھی قیرات کہا جاتا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ بات مصر میں چلتی تھی، تو فرمایا کہ ایسے علاقے کو فتح کرو گے جہاں پہ قیرات کا لفظ بولا جاتا ہے، یا یہ فرمایا کہ مصر کو فتح کرو گے جہاں قیرات چلتا ہے۔ جب فتح کر لو تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کیوں کہ ان کے ساتھ میرا ایک حق ہے اور میری ایک رشتہ داری ہے، یا ان کے ساتھ میرا ایک حق ہے اور ان کے ساتھ میرا ایک سسرالی رشتہ بھی۔ اور وہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ ام اسماعیل، جس سے یہ عرب کے لوگ آگے چلے تھے، وہ پیچھے مصر سے آئی تھی۔ تو یہ ایک صلہ رحمی کا ایک تعلق ہے کہ مصر والوں کے ساتھ ایک رشتہ ہے، دوسرے کنٹریز کے ساتھ نہیں ہے، جو مصر کے ساتھ ہے۔ یا یہ فرمایا کہ جو سسرالی رشتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے ان میں سے ایک ابراہیم ہے جو ماریہ قبطیہ سے تھا، اور ماریہ قبطیہ کے تعلق مصر سے تھا، تو وہ ایک سسرالی رشتہ بھی ہے، اور پیچھے سے وہ ایک ام اسماعیل کا رشتہ بھی ہے۔ فرمایا مصر والوں کو جب فتح کرو تو ان کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کے ذریعے ایک حق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو گویا کہ دین اسلام جس کو کہا جاتا ہے، یہ ہر ایک کے ساتھ ایک صلہ رحمی کا رشتہ جو ہے وہ کرتا ہے، ہر ایک کے ساتھ ایک صلہ رحمی کا رشتہ ہے جو وہ بناتا ہے
یہ ہے دین اسلام کے تعلق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پرانے رشتہ داری کو بھی لحاظ میں رکھتے ہیں، اور ان تمام احادیث کا مفہوم جو نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کو اپنے والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرنا چاہیے، اچھائی کرنی چاہیے۔ دیکھیں، یاد رکھ لیں، 2-3 باتیں یاد رکھ لیں۔ پہلی بات، رازق میں اور آپ نہیں ہے، رازق اللہ ہے۔ جتنی استطاعت ہے اتنی خیر خواہی کریں، باقی اللہ کے سپرد ہے، یہ بازیر رکھ کے، لیکن جو استطاعت ہے وہ کرے۔ آگے والا کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، آپ کی تعریف کرتا ہے نہیں کرتا، برا بھلا کہتا ہے، وہ اس کا کردار ہے۔ اپنا دینا اس کے کردار کا بدلہ نہ بنائے، چونکہ میرے ساتھ اچھا ہے اس لیے میں دے رہا ہوں، یا میں دے رہا ہوں تو وہ اچھائی کر رہا ہے، تو وہ تو پھر بدلہ دنیا میں مل گیا، پھر اللہ سے کیا لینا ہے۔ اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ انسان دے، حسن سلوک کرے، اچھائی کرے، آگے والے توڑیں گے جوڑ کے رکھے، یہ ہے اصل صلہ رحمی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ احادیث آگے سے آگے اور بھی چلتی رہیں گی اس باب میں، آج یہیں تک جو اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔